باب الآذان یوم الجمعہ۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سائب بن یزید قال کان النداء یوم الجمعہ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلما کان عثمان و کثر الناس زاد النداء الثالث علی الزوراء قال ابو عبداللہ الزوراء موضع بالسوق بالمدینہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے کہ جمعہ والے دن اذان دینا۔ جمعہ والے دن اذان کس وقت دی جائے گی اور کتنی اذانیں دی جائیں گی، اس کے حوالہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا ہے۔ اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن پہلی اذان جب دی جاتی تو یہ اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی معمول تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا۔ فلما کان عثمان، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وکثر الناس، اور لوگ زیادہ ہو گئے، زاد النداء الثالث، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسری اذان بھی دلانی شروع کر دی، اور یہ اذان ہوتی تھی علی الزوراء، مقام زوراء پر۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ زوراء یہ مدینہ کے بازار میں ایک اونچی جگہ تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی۔ اب یہ بات ذرا سمجھیے گا کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، اس وقت اذان دی جاتی ہے، اور اذان کے بعد پھر تقریر کی جاتی ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی معمول تھا، ایک اذان ہوتی تھی اور اس کے بعد بیان ہوتا تھا، پھر نماز ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کی آبادی بھی زیادہ ہو گئی اور مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں اور دنیاوی مشاغل بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی بنا پر حضرت عثمان غنی نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو اذان منبر کے پاس دی جاتی ہے اور اس کے بعد بیان شروع ہو جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک اذان دلائی جائے، اور اس اذان کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائیں۔ اس اذان کے ذریعے سے یہ مسجد کی طرف آئیں گے، جب مسجد میں آ جائیں گے سنت وغیرہ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جب امام صاحب منبر پر جلوہ افروز ہوں تو ان کے منبر پر آنے کے ساتھ ہی اذان دی جائے، اور پھر اس کے بعد بیان شروع ہو تاکہ سارے مسلمان بیان سنیں۔ اسی غرض سے حضرت عثمان غنی نے ایک اذان شروع کروائی، جس کو یہاں پر کہا گیا نداء الثالث، تیسری اذان۔ اصل میں یہ پہلی اذان ہے، کیونکہ ایک اور روایت میں اس کو اذان اول بھی کہا گیا۔ تو ایک تو منبر کے پاس اذان ہوتی ہے، اور دوسری جو پہلی شروع میں اذان ہوتی ہے، یہ جو ہم وقت داخل ہونے کے بعد اذان دیتے ہیں، یہ اذان حضرت عثمان غنی کی یادگار ہے، اور جو منبر کے پاس دی جاتی ہے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یادگار ہے۔
اب یہاں پر 3 اذانوں کی بات ہوئی، تو وہ جو تیسری اذان ہے بنیادی طور پر اقامت ہے، اس کو اذان کہا گیا کہ اقامت بھی ایک طرح کی اذان ہوتی ہے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات کو دیکھا تو باقاعدہ مدینہ میں بازار میں جو ایک جگہ تھی زورا، اونچا مقام تھا، وہاں پر ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اذان دینی ہے تاکہ سارے مسلمان مسجد میں آ جائیں اور تقریر شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد وہ خطبہ سنیں، چونکہ تقریر اور خطبہ سننا مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے۔ اسی اہتمام کے ساتھ ایک اذان کا اضافہ کروایا کہ تاکہ لوگ دنیاوی مشاغل میں نہ پڑے رہیں بلکہ سننے کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ یہ اذان حضرت عثمان غنی نے ایجاد کی ہے، انہوں نے رائج کی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے زمانے کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو اذان ہے یہ اذان ہم نہیں دیتے اس لیے کہ یہ عثمان کی بدعت ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ یہ بات اصولی طور پر یاد رکھیے گا کہ بالعموم صحابہ اکرام اور بالخصوص خلفائے راشدین، ان کا کوئی عمل بھی بدعت نہیں ہوتا، اگرچہ وہ عمل نہ قرآن میں موجود ہو، نہ سنت محمد رسول اللہ میں یا حدیث محمد رسول اللہ میں نہ پایا جا رہا ہو۔ حضرت عمر نے کیا ہو، صدیق اکبر نے کیا ہو، عثمان غنی نے کیا ہو، علی المرتضیٰ نے کیا ہو، حسن مجتبیٰ نے کیا ہو، معاویہ بن ابی سفیان نے کیا ہو۔ یہ 6 اسلام کے خلفائے راشدین ہیں، ان کے دور کا کوئی بھی عمل خصوصاً، اور صحابہ اکرام کی جو بڑی جماعت ہے لاکھوں کی تعداد میں، صحابہ اکرام سے بالعموم کسی صحابی نے کوئی بھی عمل بطور دین کے پیش کیا ہو تو وہ بدعت نہیں ہوتا، وہ سنت محمد رسول اللہ ہوتی ہے۔ جو آدمی صحابی کے عمل کو بدعت کہتا ہے در حقیقت وہ خود بدعتی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے بارے میں کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری امت کے لوگوں جس طریقے سے میری سنت تم پر فرض اور واجب ہے، اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اب یہاں جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کو حضور نے اپنے سے الگ بیان کیا، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ اس سے بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ کچھ چیزیں میرے بعد اپنی اپنی خلافت میں خلفائے راشدین بھی کریں گے، جو میں محمد سے تو منقول نہیں ہوں گی، وہ ان سے منقول ہوں گی، لیکن وہ تمہارے اوپر اسی طرح لازم ہے جیسے میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ خلفائے راشدین کا عمل سنت ہے، تو پھر بعد کا انگریز کا پیدا کیا ہوا کوئی انسان کہے کہ وہ عثمان کی بدعت ہے، تو در حقیقت اس کے دماغ میں خود بدعت ہے، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان بالعموم حضور علیہ السلام نے عمومیت کے ساتھ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی تم اقتداء کرو، اس کا پیچھا کرو گے، وہی تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابی کا کوئی بھی عمل امتی اختیار کرے گا تو اس میں ہدایت ہے، ہدایت بدعت میں نہیں ہوتی، سنت میں ہوتی ہے۔ اس لیے تمام کے تمام صحابہ اکرام کا عمل بھی سنت ہے اور تمام خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہے۔ دوسری بات ایک اور، چونکہ خلفائے راشدین کا عمل جیسے حضرت عثمان غنی کی اذان ہے، حضرت عثمان غنی نے جب یہ اذان جاری کروائی تو اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے۔ پورے مدینے میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو کہا ہو کہ رسول اللہ نے یہ اذان نہیں دلائی، تم کیوں دلاتے ہو؟ کسی ایک صحابی نے علمی مذاکرہ بھی نہیں کیا، علمی بحث بھی نہیں کی کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے حضرت عثمان غنی نے جاری کروائی، تمام صحابہ اکرام نے مانا۔ تو صحابہ اکرام کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ،
اور اجماع صحابہ کی حیثیت اسی طرح ہوتی ہے جیسے قرآن پاک کی آیت کی ہوتی ہے۔ اس لیے جو آدمی حضرت عثمان غنی کی اس اذان کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ اجماع صحابہ کا انکار کرتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں وہ اجماع صحابہ کا منکر ہونے کی وجہ سے اسلام کے ایک بنیادی استدلال کا، ایک بنیادی اصول کا منکر ہے، اور حضرت عثمان غنی کو بدعتی کہنے کی وجہ سے اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ حضرت عمر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں رمضان میں کہ جی 20 تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے، تو وہ لوگ بھی جو 20 تراویح باجماعت پڑھنے کو بدعت قرار دیتے ہیں وہ بھی دراصل اسلام سے اس لیے خارج ہو جاتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق کو بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ فرما گئے کہ صحابہ اکرام ہادی ہیں، رسول اللہ فرما گئے خلفائے راشدین کی سنت تم پر فرض ہے، تو یہ دوسرے لفظوں میں رسول اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ تو اسلام سے بھی دور نکل جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی حدیث کا ماننے والا کہلائے یا کچھ دین کا مفکر کہلائے۔ اس لیے ایسے معاملات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو عمل صحابہ اکرام سے مل گیا، خلفائے راشدین سے مل گیا، امت پر یہ فرض ہے کہ اس پر عمل کرے اور اس کو من و عن مانے جیسے انہوں نے بتلایا۔ اگر اس کے اندر ذرہ برابر چون چرا کرے گا، اپنا دماغ لڑائے گا، اپنی بات کرے گا، تو اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اتباع کرنی نصیب فرمائے۔ باب الاذان الواحد یوم الجمعہ، جمعہ والے دن باب المؤذن الواحد یوم الجمعہ، جمعہ والے دن ایک مؤذن کے حوالہ سے امام بخاری نے باب قائم کیا کہ جمعہ والے دن ایک ہی مؤذن ہوتا تھا۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام بخاری ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن 3 اذانیں ہوتی ہیں۔ جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے تو پہلے ایک مؤذن آ کر اذان دے، پھر دوسرا آ کر اذان دے، پھر تیسرا آ کر اذان دے، اس کے بعد تقریر شروع کی جائے۔ چونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذن تھے، حضور جب ممبر پر آ کر بیٹھتے تو پہلے ایک مؤذن آ کر اذان دیتا، پھر دوسرا دیتا، پھر تیسرا دیتا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں یہ کسی نے ایسی فضول بات کی ہے، ورنہ ایک ہی مؤذن ہوتا تھا اور ایک ہی اذان دیتا تھا۔ یہ روایت بھی حضرت صاحب ابن یزید سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن کی جو اذان ثالث ہے یہ حضرت عثمان غنی نے جو ہے نا ایجاد کی ہے۔ حین کثر اہل المدینہ، یہ اس وقت اضافہ کیا ہے کہ جب مدینے والے زیادہ ہو گئے تھے۔ علت بھی بیان کر دی، لوگ زیادہ ہو گئے، سب تک آواز پہنچنا مشکل ہوتی تھی، اس لیے کہا پہلے جاؤ جا کر بازار میں اذان دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، بازار سے سارے جمع ہو کر مسجد میں آ جائیں۔ جب مسجد میں آ پہنچیں گے تو پھر مسجد والوں کو دوبارہ اذان سنائی جائے گی کہ بھائی اب خاموش ہو جاؤ، اب تقریر سنو۔ ولم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مؤذن کے علاوہ اور کوئی مؤذن نہیں ہوتا تھا۔ وکان التاذین یوم الجمعۃ حین یجلس الامام یعنی علی المنبر، اور اذان جمعہ اس وقت دی جائے گی جب امام ممبر پر بیٹھ چکا ہوگا اور تقریر کرنے کے لیے۔ یہ بھی بات بیان کر دی کہ یہ جو ہم جمعے کے لیے اذان دیتے ہیں، ممبر پر امام آ کر بیٹھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دی جائے گی۔ اس بات کو تصدیق دینے کے لیے کہ اب اذان ہو گئی، اذان کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد فوراً نماز ہوگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اذان ہے، اس اذان کے بعد کوئی نفل، کوئی سنت، کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ اذان ہوگی اس کے بعد بیان ہوگا، اور بیان سننا بھی فرض اور واجب ہے، لہٰذا کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہوں، وہ آ کر شلوار اوپر کر کے اپنے پانچے گھٹنے تک چڑھا کر تحیت 2 رکعت نماز تحیت المسجد، اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحیت المسجد پڑھنا ہے تو پہلے آیا کرے، 2 رکعت نماز تحیت الوضو۔ وہ اگر اونچی آواز سے سناتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، تقریر سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم نفل پڑھتے ہیں، ایسا آدمی اسلام کے اور اعمال کے نام پر بدنما داغ ہے کہ جب خطیب تقریر کر رہا ہو اور آ کر نفل شروع کر دے۔ یہ یاد رکھو، وہ شریعت کے بنیادی نقطۂ نظر سے انحراف کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرنے والا ہے، وہ ریاکار ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے میں بڑا نفلی ہوں۔
تقریر سننا نفل سے زیادہ افضل ہے، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد سے زیادہ افضل ہے تقریر سننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دین سیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حین یجلس الامام علی المنبر، ممبر پر جب امام آ جائے اس کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد کوئی عمل نہیں، تقریر سنی جائے گی، اس کے بعد نماز جمعہ ہوگا، نماز پڑھی جائے گی۔ یہ تقریر اور خطبہ اور جمعے کی نماز، ان دونوں کی درجے کے لحاظ سے ایک ہی حیثیت ہے۔ جیسے تقریر نماز کے دوران کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا، تقریر اور خطبے کے، یہ جو ہماری تقریر اردو کی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی وہی حیثیت ہے جو عربی خطبے کی ہے، اس لیے یہ سننا ہر حال میں لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر